بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے اپنی اس ویڈیو کے اندر 15 شعبان المعظم کی جو رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، آج میں انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ جس کو کرنے کی برکت سے انشاءاللہ آپ سارا سال جادو وغیرہ سے حفاظت میں رہیں گے۔ میں آپ لوگوں سے اس بات کو گزارش کرتا ہوں سب سے پہلے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ جو ہیں وہ سب سے پہلے ہمارے بتائے ہوئے وظائف کو اچھے انداز سے دیکھ سکیں۔ اس سے پہلے میرے دوستو میں آپ کو سننے یہ سیاہ ستہ کی یہ حدیث پاک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ جب 15ویں شعبان آتی ہے یعنی شب برات کی رات آتی ہے، اس دن اگر کوئی بندہ رات عبادت کرتا ہے، رات ساری قیام کرتا ہے تو طلوع آفتاب یعنی جب غروب آفتاب یعنی جب سورج ڈوب جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ فرماتا ہے کوئی روزی طلب کرنے والا میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی میں مصیبت کو دور کروں، ہے کوئی پریشانی والا جس کی میں پریشانی کو دور کروں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہر غم کو میرے دوستو یہ دلوا دیتا ہے، بندے کو گنوا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ طلوع آفتاب یعنی جب سورج فجر کا طلوع ہوتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ فرماتا ہے اور اپنی شایان شان کے لائق اور لوگوں کی فریادوں کو پورا کرتا ہے اور لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اس رات کی عبادت کو ضائع نہ کریں، بالخصوص میرے دوستو اس رات اللہ تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے اندر کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کریں۔ میرے دوستو میں آپ کو اس جو رات ہے 15 شعبان کا روزہ رکھنے کی فضیلت سناتا ہوں، سنیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب برات میں عبادت میں گزارتا ہے یعنی جو شب برات عبادت میں گزارتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے اس کا دل اس دن زندہ ہوگا جبکہ مردہ دلوں کا یعنی جب کہ مردہ دل جو ہے وہ مردہ ہو چکے ہوں گے، یعنی جب مردہ دل اور مردہ ہو جائیں گے نا، اس دل یعنی جس دن سب لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے، یعنی اس دن اس کا دل اس بندے کا جس نے 15 شعبان کا روزہ رکھا ہے اس دن اس کا دل جو ہے وہ روشن ہو جائے گا اور یہ دن جو ہے یہ قیامت کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو یعنی مردہ دلوں کو چین والا جو روزہ ہے وہ شب برات کا ہے۔ آپ لوگ بھی شب برات کا لازمی روزہ رکھیں، نہیں شب برات یعنی شب برات کی دن رات کا نہیں بلکہ اگلے دن یعنی 15 شعبان کا میرے دوستو ہو سکے تو 14 شعبان کا بھی رکھیں، کیونکہ 14 شعبان کو ہمارے نامہ اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو کیا آپ لوگ یہ بات پسند نہیں کرتے کہ جب ہمارا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہو تو ہمارا آخری عمل جو ہے وہ روزہ لکھا ہوا ہو کہ یہ بندہ روزہ دار ہے، یہ بندے نے میری عبادت کی ہے، یہ بندے نے میری باتوں پر عمل کیا ہے، اس بندے نے میرے محبوب کی باتوں کو مانا ہے؟ کیا آپ لوگ اس بات کو پسند نہیں کریں گے؟ اور 15 شعبان کا اس لیے بھی روزہ رکھ لیں کہ جب ہمارے نامہ اعمال کھلنے ہیں، ہمارا نیا رجسٹر فرشتوں کو تھمایا جانا ہے جس میں انہوں نے ہمارے آئندہ سال کے نامہ اعمال لکھنے ہیں، اس میں سب سے پہلا اعمال یہی لکھا ہو کہ یہ بندہ روزے دار ہے۔ آپ لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کریں گے؟ ارے دوستو اس بات کو پسند کیجئے۔ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس ماہ کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے، آپ کثرت کے ساتھ روزے کیوں رکھتے ہیں، تو میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات
جو اس ماہ کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے کہ اس رات میرے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ زیادہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اور اس میں آخری عمل یہ ہو کہ میں روزہ دار ہوں۔ تو ہم لوگ ان کی امتی ہو کر اس بات پر عمل نہیں کر سکتے کہ ہم بھی ان 2 دنوں کا، لیکن سرکار تو ماہ شعبان کی کثرت کرتے ہیں روزوں کی، ہم 2 دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اللہ تعالی ہم کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے دوستو، میں آپ کو اس کے کچھ وظائف بتاتا ہوں جو 15 شعبان کو کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے یہ میرے دوستو کہ آپ 15 شب کی یعنی 15 شعبان کی شب جو ہے یعنی شب برات جس کو کہا جاتا ہے، اس رات آپ سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے لے کر کافرین تک 21 مرتبہ پڑھنا، یہ امن اور سلامتی، حفاظت جان اور مال کے لیے سب سے افضل ہے۔ یعنی اگر آپ امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، جان اور مال کی حفاظت چاہتے ہیں تو آپ یہ پڑھیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یوں آپ اس کو اینڈ تک پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہ ان کے آپ آمن الرسول سے لے کر سورہ بقرہ کی آخری جو آیت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں تک آپ پڑھیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، یہاں تک میرا غالباً یہ بنتا ہے، آپ یہاں تک اس کو پڑھیں۔ نمبر 2 پر 15ویں شب کو سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھیے کہ حسب ذیل فائدے یہ ہیں اس کے، یعنی کہ اگر آپ 3 مرتبہ 15 شعبان کی شب کو 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں اس کو آپ کا فائدہ کیا ہے سنیے گا۔ ترقی رزق، درازی عمر، ناگہانی آفتوں سے حفاظت ہوگی۔ سبحان اللہ، ترقی رزق تو ہر بندہ چاہتا ہے اور اپنی جان کی حفاظت بھی ہر بندہ چاہتا ہے، تو آپ یہ عمل لازمی کریں میرے دوستو، آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ 15ویں شب کو سورہ دخان 7 مرتبہ پڑھنی یہ بہت ہی افضل ہے۔ انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم 70 حاجات دنیا اور 70 حاجات آخرت قبول فرمائے گا۔ کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ 7 مرتبہ سورہ دخان۔ فضیلت کیا ہے، عمل کا اجر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 دنیا کی اور 70 آخرت کی آپ کی حاجات کو پورا فرمائے گا۔ اب میرے دوستو، میں آپ کو اس رات کا جو میں نے آج آپ کو مین وظیفہ بتانا ہے اس کو بتانے سے پہلے میں ایک آپ کو آج بہت ہی زبردست اس کا ایک عمل بتانے والا ہوں۔ شب برات کا خوشحالی پیکج وہ کیا ہے کہ شب برات یعنی 14 شب کی رات مغرب کی نماز سے لے کر صبح فجر سے پہلے تک آپ میرے دوستو 7 دانے لیں چاول کے کچے، اور ان پر آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور ہر دانے پر آپ 70 مرتبہ یا رزاقو یہ پڑھیں، اور آپ ان دانوں کو اپنے کسی بھی جہاں آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں، آپ پرس ہے وہاں پہ رکھ لیں گے، آپ کہیں بھی اپنے دراز میں رکھتے ہیں ان میں رکھ دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے پیسوں میں کمی نہیں آئے گی بلکہ برکت ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ شب برات کو عمل بھول جاتے ہیں تو آپ یہ 27 رمضان المبارک کو بھی کر سکتے ہیں۔ اب آج جو ہمارا مین موضوع ہے سال بھر جادو سے حفاظت کا عمل، آئیے میں اب آپ کو وہ بتاتا ہوں، سنیے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ میرے دوستو یہ ہے، وہ ہمیں ہمارے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بتایا ہے عمل۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر اس رات بیری کے پتے 7 بیری کے پتے پانی میں جوش دے کر جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے اور ہم نہا لیں، غسل کر لیں، انشاءاللہ العزیز تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ میرے دوستو، بیری کے پتے 7 لے کر یعنی 7 پتے لیں، ان کو پانی میں جوش دیں، ابال کر جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے یعنی ٹھنڈا ہو جائے، آپ اسے غسل کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس غسل کرنے کی برکت سے اللہ تعالی آپ کو سارا سال جادو سے محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ میرے دوستو، جو میں نے آج آپ کو کچھ عمل بتائے ہیں شب برات کے، آپ ان کو لازمی کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو ان کا فائدہ جو ہے وہ ضرور ملے گا، آپ کو ان کا اجر بھی لازمی ملے گا۔ پورے یقین کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ، اور اس رات کو اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھیے گا۔ انشاءاللہ اس کی عبادت کی برکت سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا، اس کے پیارے حبیب بھی خوش ہوں گے،
کیونکہ اس حبیب لبیب اس لیے کہ ان کا مہینہ ہے۔ جب ہم ان کے مہینے کی قدر کریں گے تو وہ بھی قیامت والے دن ہمیں اپنے ساتھ جنت الفردوس میں لے کر جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب برات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔